آدم علیہ السلام، اٹھائیے تاریخ اور تفسیر کی کتابیں، عرصہ دراز تک روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، عرصہ دراز تک۔ مجھے آپ سچ بتائیے، دل سے بتائیے گا، جس کو اللہ سے پیار ہے، ہم سب کو ہے، سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ سے پیار نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اب جواب، اب بات سنیں کہ آدم علیہ السلام کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ کس کے محبوب نبی ہیں؟ اللہ کے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرصہ دراز تک توبہ کرتے رہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، مولا کرم کر۔ جملہ اونچا بولے، مولا، جو بولے آج کرم ہو جائے، مدینے چلے جائیں۔ اونچا بولو، مولا 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 ہمارے ماں باپ پہ، مولا ہمارے مرشد کریم پر، مولا ہمارے بچوں پر کرم کر۔ اب توجہ، کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے۔ میں جو بات کہہ کے جا رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب بعد میں مجھے کہہ سکتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین توبہ، اللہ کی بارگاہ میں معافی عرض کرتے رہے، اللہ کے بندے، اللہ ایک تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک رہے گا۔ اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ آواز آنی چاہیے، 10 محرم کو۔ کس دن کو؟ اور بلند آواز سے، وقت کم ہے تھوڑا، میں جلدی جلدی تاریخ بتا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، نوح کشتی تیار کرو، اپنی قوم کے، اپنے ساتھیوں کو، امتیوں کو بٹھاؤ کشتی میں اور نکل پڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی چلنا شروع ہوئی، پوری زمین پر پانی آ گیا، پوری زمین پر پانی آ گیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے بلوچستان کے لوگ، حضرت ایک بات پوری بتا کے جائیں، جب پوری زمین پر پانی تھا، ان کی کشتی کب چلی، کب رکی، کہاں رکی؟ جواب سنیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنا شروع ہوتی ہے، چلتے چلتے 1 دن، 2 دن، 10 دن، 1 مہینہ چل رہی ہے، رکتی نہیں ہے۔ دوسرا مہینہ آ گیا، چل رہی ہے، کشتی نوح کی ہے، چلتی اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تو نکل، کشتی چلے گی۔ میرا سوال یہ ہے، ایک کشتی کیا تو باتیں کرتی تھی؟ ایک کشتی کیا تو سنتی تھی؟ ایک کشتی کیا تو بلوچستان کی رہنے والی تھی؟ ایک کشتی کیا تو حسینی تھی؟ جو لوگ کہتے ہیں 10 محرم آ گیا، جواب آیا، سنو، وہ کشتی چلتی اللہ کی مرضی سے ہے، وہ کشتی رکتی اللہ کی مرضی سے ہے۔ کشتی نوح کی ہے، کسی مچھیرے کی نہیں ہے، دام بندر والوں کی نہیں ہے، پاکستان کی نہیں ہے۔ وہ کشتی 6 مہینے چلتی رہی۔ سوال میرا یہ ہے، چلائی کس نے؟ اللہ نے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے، روکی کس نے؟ کشتی روکی کس نے؟ آپ اللہ پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ہے سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے سونا اللہ، پیارا اللہ۔ اس پیارے اللہ نے کشتی چلائی۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتے جس دن رکی، سبحان اللہ اونچی آنی چاہیے، 10 محرم کو اللہ نے کشتی کو روکا۔ کس محرم کو روکا؟ میرا سوال یہ ہے، اللہ نے 9 کو کیوں نہیں روکا؟ 11 محرم کو کیوں نہیں روکا؟ ابھی تو حسین نہیں آیا، ابھی تو یزید نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پچھلی امتوں میں اس دن کی اہمیت ایک نئے موضوع پر سمجھا کے جا رہا ہوں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ 10 محرم کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے کہ آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ نہیں، اس دن کی اہمیت اللہ نے آدم سے لے کر حسین تک رکھی ہے اور قیامت تک ہوگی۔
آپ سے کوئی پوچھے گا یار وہ خطیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ ان سے جاتے جاتے پوچھ لیتے جی قیامت تک کیسے ہوگی؟ اور میاں میرے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی. بولو قیامت. آپ انکار کرنے والے بیٹھے ہوئے, بولو قیامت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس دن؟ فرمایا 10 محرم کا دن ہوگا, قیامت اس دن آئے گی. ہائے ہائے ہائے, اس دن کی اہمیت کو سلام ہے, اس دن کی عظمت کو سلام ہے. حضرت یونس علیہ السلام کس کے پیٹ میں رہے؟ مچھلی کے. کس کے پیٹ میں رہے؟ سورۃ یونس قرآن میں ہے یا قصہ کہانی میں ہے؟ قرآن میں ہے. پڑھیے سورۃ یونس. جب گئے اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا پڑھو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھتے رہے. کتنا دن اندر رہے؟ مختلف اقوال ہے, کہیں لکھا 40 دن, کہیں لکھا 2 مہینہ, کہیں لکھا 6 مہینہ. میں کہتا ہوں ایک دن بھی اگر رہے, بولو کتنے دن رہے؟ یہ کوئی حلت اور حرمت کا مسئلہ تو نہیں ہے, حلال حرام تو نہیں ہے, فضائل ہے. 40 دن مانو, 10 مانو, ایک دن مانو, ایک دن مانو, لیکن مجھے بات بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں گئے کس کے حکم سے؟ اونچا بولو, کس کے حکم سے؟ جس کو اللہ سے پیار ہے میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنا گھر بیت اللہ شریف دکھائے. اب اور اونچا اللہ کا نام لے کے بتانا ہے. مچھلی کے پیٹ میں گئے کس کے حکم سے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلے کس کے حکم سے؟ ارے ملا مجھے ایک بات بتا تو صحیح, جب گئے اللہ کے حکم سے, نکلے اللہ کے حکم سے, تو جس دن یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا دن تھا. بتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پر. کس پہ اٹھایا؟ کس دن اٹھایا؟ 10 محرم والے دن. میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا. ہمارا مقصد, دنیا لائیو سن رہی ہے, بعد میں بھی لوگ سنیں گے, ہمارا مقصد فرقہ واریت پھیلانا نہیں ہے. ہمارا مقصد عظمت اہل بیت کو اچھے انداز میں سنانا ہے. بابا آپ بات کرو تو چپ چپ, ہم بات کریں تو کڑوی ہو گئی. ہمارے اہل بیت ہیں, ہمارا حسین ہے. آپ کی ماں کو, آپ کے باپ کو کوئی کچھ بولے, آپ کو غصہ آ جائے, آپ کے معذرت غصہ آ گیا تو تھپڑ مار دیا. ہم نے تو تھپڑ نہیں مارا, ہم تو اتنا بھی جواب بھی نہ دے سکے, وہ بھی علمی, آپ کو گالی تو نہیں دے رہے. ہم اپنے حسین کی عصمت میں اتنی بات بھی نہ کر سکے. اب آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیوں کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بھائی امام حسین کی خطیب صاحب آئے تھے بات کر کے گا, امام حسن کی تو کی ہی نہیں ہے. او میاں 10 محرم والے دن امام حسن شہید نہیں ہوئے, امام حسین ہوئے. جب امام حسن کا دن آئے گا ہم اس میں بھی بات کر لیں گے. اچھا مجھے آپ بتائیں, آپ کے یہاں علاقوں میں 10 محرم کو یا اور جگہوں پہ جلوس نکلتے ہیں, کس نام کا, کس کا جلوس ہوتا ہے؟ امام حسین کا. بولیے کس کا؟ اور اونچا بولے. اچھا امام حسن کا جلوس کبھی سنا آپ نے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی, نہیں ایسی بات نہیں کیجیے گا. امام حسن بھی ہمارے ہیں, امام حسن بھی. جلوس کا امام حسن کا؟ اچھا وہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ سوچئے گا ذرا. امام حسن کا کچھ بھی نہیں ہے, امام حسین کا ہے. یہ موضوع الگ ہے, پھر کبھی انشاءاللہ حضرت کی مسجد میں بیٹھیں گے, اس پر تفصیلاً بات کریں گے کتابوں کی روشنی میں. امام حسن بھی ہمارے ہیں. آپ کہیں گے آپ آ گئے ہیں, بات چھیڑ دی, اب یہ بتائیے امام حسن کی شہادت کا دن کون سا؟ کیونکہ امام حسن بڑے, امام حسین چھوٹے, تو چھوٹے بھائی کا دن تو ہمیں پتا ہے, امام حسن کا آپ بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں, جب ہمارے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی امام حسن ہم سب کے ہیں, امام حسین ہم سب کے ہیں, ہر ایمان والے کے اہل بیت ہیں. بولو ہر ایمان والے کے اہل بیت ہمارے. اب سوال یہ ہے, کوئی پوچھے گا بتائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے. کہیں لکھا گیا 28 صفر المظفر,
وہ کہیں لکھا گیا 5 ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں کہیں آپ کی شہادت ہے. تو میں کہتا ہوں چاہے سفر المظفر کا آخر ہو چاہے ربیع الاول کا شروع ہو، لیکن امام حسن کی شہادت کا ذکر بھی ہمیں ایسے ہی دھوم دھام سے کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. جب ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں اس سیدہ پاک کے لیے بولو سبحان اللہ. اب آئیے آخر میں 15 سے 20 منٹ میں اپنی بات کو اس موضوع کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گا کہ کوئی عام آدمی اس محفل میں جو بیٹھا ہوا اس کے دل میں خیال آئے کہ محفل بہت اچھی ہوئی ماشاءاللہ، پیچھے دریاں بچھی، جگہ کم پڑ گئی، لوگ آئے، مہمان سادات آئے، لیکن کسی کے دل میں یہ خیال سوال آئے کہ حضرت نے یہ تو بتا دیا کہ 10 محرم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن کاش حضرت یہ بھی بتا کے چلے جاتے کہ سید کی محبت دل میں آ جائے تو پھر کرم کیا ہوتا ہے. تو میں آج اس سید کی محبت پر چند باتیں عرض کر کے صلاۃ والسلام پر اپنی بات کو مکمل کروں گا. میں کیوں کہ آج کی محفل کے ہمارے دولہا ہیں حسین. کیا نام ہے؟ اچھا، آج کی محفل کی نسبت کس کی ہے؟ حسین کی. آپ کیا بولیں گے؟ آواز کم ہے. اچھا آہستہ بولیے گا، آہستہ بولیے گا، کوئی آ جائے گا ابھی آپ کو لینے کے لیے. بندہ یہاں کوئی کھڑا ہوا بھی ہے، آپ لینے آئیں گے ان کو؟ اچھا پوری آپ پلٹون آئی ہوئی آپ کی؟ کوئی پوری پلٹون ہے، دیکھیں آپ کو لے جائیں گے. آہستہ بولیں. آپ میں سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ نہ بول دے کہ یہ ایک ہی بابا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، ہم سب کی شادی ہوئی ہوئی، ہم نے گھر بھی جانا ہے. وہ ایسا نہیں ہے، ہم سب حسین کے غلام ہیں. یہ تو مسکرانے کے لیے میں نے کہا، جب ہم سب حسین کے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، کسی میں جرت نہیں ہے ہمیں اپنے گھر سے کوئی روکے. ہم تو کوئی رسول اللہ کے نام پر، میلاد پر، حسین پاک کے نام پہ دعوت دے آپ کے گھر بھی آئیں گے. تو آج کی محفل کا نام کیا ہے؟ حسین کی. بولو کیا نام ہے؟ بالکل برابر والا سن لے، اونچا بولے کیا نام ہے؟ حسین. اب میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. حسین کی. کیا پڑھیں گے؟ جس کے بھی دل میں ہو کی محبت حسین کی. ہاتھ اٹھا کے بولو سارے. جس کے بھی دل میں ہو کی محبت حسین کی. جس کو حسین سے محبت ہے ہاتھ اٹھا کر بولو. جس کے بھی دل میں ہو کی محبت کی رکھے گی مجھ کو شاد محبت حسین کی. رکھے گی مجھ کو شاد محبت. سجدے میں سر کٹا گئے وقت نماز میں. سجدے میں سر کٹا گئے وقت نماز میں. صدیوں صدیوں رہے گی یاد عبادت حسین کی. صدیوں رہے گی یاد عبادت. بھائی جس کے دل میں ہے وہ پڑھے، وہ بولے. جس کے بھی دل میں ہو یہ محبت کی رکھے گی ہم کو شاد محبت. اب میں اگلا مصرع پڑھ رہا ہوں، اس مصرے پر آپ کی سبحان اللہ بھی نکلے. اور یہ مصرع ایک پیغام ہے. وہ کیا پیغام ہے سنیے ذرا. لوگ کہتے ہیں جی حسین اور حسینیت. بولیے حسین اور حسین بھی زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے. حسینیت زندہ ہے جبھی تو یزیدیت آج بھی پریشان ہے. حسینیت زندہ ہے، یزیدیت اس لیے آج بھی پریشان ہے. اچھا وہ یزیدیت کس رنگ میں، کس روپ میں، کس اسٹیج پر
کبھی کہاں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، حسینیت بھی کہیں نہ کہیں سے ظاہر اللہ کر دیتا ہے۔ اب جملہ سننا اور کیا پڑھو گے، آواز آنی چاہیے شیروں والی، حسین کی، کیا کہو گے؟ نہیں آئی آواز، خالی ساؤنڈ والے کی آئی ہے۔ آپ کو بھائی، آپ کو تھوڑا اضافی مل جائے گا، اپنے اونچا بول، آپ بھی پڑھو، آپ کو بھی اضافی ملے گا۔ حسین کی، کتنے یزید آج بھی گھومتے ہیں جا بجا، کبھی بلوچستان میں نظر آ جاتا ہے یزید، کبھی کراچی میں نظر آتا ہے، کبھی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بندہ کہتا ہے ہو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں تھا یزید ہے۔ بندہ ایسے دیکھتا ہے، اوہ اتنا بڑا یزید، بندہ دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے کس شکل میں یزید ہے۔ کتنے یزید آج بھی گھومتے ہیں جا بجا، ان کا کیا کرے، آواز آنی چاہیے حسین کی۔ آپ نہیں پڑھ رہے، لگتا ہے میں یہ شعر ختم کر دوں گا۔ حسین کی، کیا بولو گے؟ یعنی یہ محفل ہے، حسین کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے؟ اب سننا، کتنے یزید آج بھی گھومتے ہیں جا بجا، سنیوں کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ آواز چلیے، حسین کی، 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 حسین کی۔ دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی، ہاتھ اٹھا کے، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ توجہ، آخری بات، یہ بات ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کی ہو، آپ کہیں گے ایک ہی بات ہے آدھے گھنٹے کی، بھائی سید کی بات ہے نا، کسی چپڑاسی کی بات ہو تو آدھے سیکنڈ میں کر سکتا ہوں میں۔ حسین شان والا ہے، اس کا آدھا منٹ بھی شان والا ہے۔ توجہ، کسی کو جلدی تو نہیں، کوئی پرچی مرچی تو نہیں، حضرت جلدی کر دیں میں نے لنگر کھانا ہے، پرچی نہیں رہا۔ توجہ، حسین کون ہے؟ جنتی جوانوں کا سردار۔ امام حسن کون ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار۔ حسین کون ہے؟ سیدوں کے باپ۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سیدوں کے، لیکن جس کا یقین ہے بولو سیدوں کے۔ اپنے ابو کا نام تو بڑا گجوت سے لیتے، سید کے باپ کی باری آئی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بول، حسین کون ہے؟ سیدوں کا باپ ہے۔ حسین کون ہے؟ سیدوں کا۔ امام حسن کون ہے؟ سیدوں کا والد ہے۔ اب توجہ، سادات کی محبت، یہ جملہ بولیں، سادات کی جب دل میں آ جائے کرم ہی کرم ہو جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام، میں ریفرنس کتاب تفصیل سب بتا کے جا رہا ہوں، بہت بڑا نام پوری دنیا کے اندر اللہ نے علم کے اندر مناظرے کی دنیا کا بادشاہ بنایا، پروفیسر مناظر اسلام سعید احمد اسد دامت برکاتہم قدسیہ کے والد حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بعد میں سنیں گے
انہیں کتاب ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. انہوں نے کتاب لکھی آب کوثر. کیا نام ہے؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، اس کتاب کو مارکیٹ سے لے کے ضرور پڑھیے گا. اس کتاب میں کیا ہے ایسا؟ آپ پوچھیں گے ایسا کیا ہے جی؟ کتابیں تو بہت ساری بکتی ہیں. اس کتاب میں نبی کے درود کے واقعے لکھے ہوئے ہیں. اس کتاب کو جب لکھا نا مفتی صاحب نے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور آج بھی ہیں، پردہ کر گئے. ولی تو رہتا ہے، ولی مرتا تھوڑی، جگہ تبدیل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی سائیں گل محمد شاہ کے ساتھ میں نے وقت گزارا، وہ ایسا تھے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو سمجھا نہیں ہے، سائیں گل محمد شاہ تھے نہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں اور اللہ کے کرم سے رہیں. ولی جگہ بدلی کرتا ہے. توجہ، آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ سید تو سید ہے. بولو سید تو سید کا بچہ، سید کی بچی بھی دعا کر دینا، نانا مہربان ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی کتاب اقدس کے اندر لکھا بغداد کے اندر ایک دیوانہ، ایک ایسا پریشان جس کے حالات نے اسے بڑا غریب پریشان کر دیا. کھانے کو کچھ نہیں. اس کے دل میں خیال آیا میری غریبی کے دن کیسے ختم ہو. دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنے بچوں کو بٹھا کر، بیوی کو بٹھا کر ایک کام ایسا کر لیا جائے کہ میں نے اپنے لوگوں سے سنا یہ نام میرے کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. اس کے دل میں خیال آیا یہ نام میرے کام بگڑنے نہیں دیتا. کھانے کو کچھ نہیں، دن میں بڑی پریشانی، رات میں بڑی پریشانی. بچوں کو بٹھایا، بیوی کو بٹھایا، سب وضو کر کے بیٹھ گئے. ان سے کہنے لگا چلو آج ایک کام کرتے ہیں، شاید ہمارے دن بدل جائیں. بچوں نے کہا ابو جان کیا کرنا ہے؟ بچوں کو کہا، بیوی کو کہا تم بھی میں بھی ایک کام کریں گے. پوچھا کیا کریں گے؟ کہا مل کر کملی والے سونے آقا پر درود پڑھیں گے. ہمارے بیت والے بھی ہیں، درود والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں. کیوں نہ تقریر کے اندر گفتگو میں کوئی علمی روحانی پیغام بھی دیا جائے، علی نعرہ لگایا جائے. نہیں، آپ کہتے ہیں بچے بیٹھے، انہوں نے بھی درود پڑھنا شروع کیا، میں نے بھی پڑھنا شروع کیا، بیوی نے بھی درود پڑھنا شروع کیا. بچے تھے تھکے ہوئے، درود پڑھتے پڑھتے سو گئے. بیوی کی بھی آنکھ لگ گئی. وہ کہتا ہے آخر وقت میں میری بھی آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا یہ آنکھیں جو کہ بند ہو چکی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی. سامنے دیکھا نور والے آقا کھڑے ہیں، تشریف لائے ہیں، مجھ پہ کرم ہو گیا ہے. میرے آقا تشریف لائے، مجھ سے فرمانے لگے آپ دیوانے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ درود بندہ ہم پہ پڑے اور پھر پریشان رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں پریشانی. میرے نبی نے فرمایا تیرے اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، جا اس کو میرا سلام بھی کہہ دے، وہ تیری مدد بھی کرے گا، تیرے غریبی کے دن بھی بدل جائیں گے. شخص کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی میں نے دل میں سوچا یار وہ بندہ کافر ہے، کافر کو نبی سلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا میں نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، نہیں ہے، یہ نبی ہے، سونا نبی ہے، با کمال نبی ہے. ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سارے نبیوں کا نبی ہے. تو سارے نبیوں کا نبی کافر کو جا کے سلام میں دوں بھائی میرے نبی نے سلام کا؟ نہیں. کہتے میں پھر درود پڑھتے 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 پھر سو گیا. جب سویا دوسری بار آقا پھر تشریف لے آئے، فرمانے لگے جا اس مجوسی کو جو آگ کی پوجا کرتا ہے جا کے میرا سلام بھی کہہ. کہتے میں پھر اٹھا، پھر پریشانی میں نے کہا نہیں میں پھر سو گیا. تیسری بار حضور تشریف لے آئے. حضور فرماتے ہیں جاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے نبی، وہ مجوسی ہے، کافر ہے، وہ میری بےزتی کرے گا، وہ کہے گا جا تیرا نبی آیا پیسے لینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامے بازیاں کر رہا ہے. نبی آیا، نبی نے سلام دیا. یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں اس کے پاس؟
نبی پاک نے فرمایا اچھا تو چاہتا ہے بات پکی ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ قربان۔ حضور نے فرمایا جا اس سے کہنا کہ تیرے لیے آج جو دعا کی گئی وہ قبول کر لی گئی ہے۔ اس نے کہا حضور نے یہ بھی ساتھ کہا اس دعا کا کسی اور کو نہیں پتا، خالی اسی کو پتا ہے، تو جا یہ نشانی اس کو بتا۔ یہ خوشی خوشی سے آہستہ آہستہ بڑے بھاری قدم، کبھی ہلکے قدم، کبھی دل باری، کبھی ہلکا، اس علاقے کا سب سے بڑا امیر اس کے دروازے پہ پہنچا۔ اس کے سیکیورٹی گارڈ، خادم، نوکر سارے باہر کھڑے ہوئے، اندر ہے۔ اس کی شکل دیکھی غریب سا، پھر یہ مسلمان کہتا ہے جی میں نے آپ کے رئیس سے، امیر سے ملنا ہے۔ میں نے کہا چالا پیسہ مانگنے آ گیا، ملنا ہے۔ اس نے کہا ایک بات خالی ہے، ایک کام ہے، پیغام، اس کو جا کے بولو میں خود نہیں آیا، میں تیرے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ وہ اندر گئے، اس نے پیغام دیا، وہ پیغام اس تک پہنچا، اس نے ادھر سے سنا، ادھر سے نکالا، انسنا کر دیا۔ کافی دیر گزر گئی، اس نے اس کو کہا ان سے کہو کہ میں یہ پیغام اپنے آقا نبی رحمت کی زبان کا لے کے آیا ہوں۔ یہ پیغام اس تک پہنچا، کافی دیر کے بعد اس دیوانے کو بلا لیا گیا، اگنور کرتے ہوئے، توجہ نہ دیتے ہوئے، ادھر دور بٹھایا، وہ ادھر بیٹھ گیا۔ اس کو کہتا ہے ہاں کیا کام ہے؟ کہتا ہے ایسے ایسے، سب سے پہلے تو آپ میرے نبی کا سلام قبول کریں۔ چپ ہو گیا، مجوسی تھا۔ اس نے کہا جی اور آگے؟ اس نے کہا جی نبی پاک نے کہا ہے کہ آپ کے لیے جو دعا کی گئی ہے، آپ نے نہیں کی، آپ کے لیے جو دعا کی گئی ہے وہ قبول ہوگی۔ بس یہ سننا تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا 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 کیا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا کیا، اپنے گھر کی سب سے وی آئی پی اونچی جگہ پر جا کر اس کو بٹھایا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے رونا شروع کر دیا، سب کو باہر نکالا، کہا ایک بار پھر بول تو صحیح کہ رحمت عالم نے کیا کہا کہ وہ دعا جو میرے لیے کی گئی وہ قبول ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہ میرے نبی نے کہا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے کہا پھر بول تو صحیح۔ اس نے کہا ہاں ہاں انہوں نے کہا ہے کہ دعا کی گئی وہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ، یہ شخص رونا شروع ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماحول بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس سے پوچھنے لگا کہ وہ دعا کون سی ہے؟ یہ اس سے کہتا ہے اس دعا سے پہلے جو کچھ ہوا میں تجھے وہ سٹوری بتانا چاہوں گا، وہ کہانی بتانا چاہوں گا، وہ دعا ہوئی کیسے۔ اللہ اکبر۔ اس مسلمان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ میری تقریر ختم ہو رہی ہے، بے تقریر تو ہے نہیں، پیغام ہے۔ یاد رکھنا ہم کل بھی صحابہ کے نوکر تھے، ہم آج بھی اہل بیت کے نوکر ہیں، ہم کبھی بھی صحابہ کی گستاخی کا سوچ نہیں سکتے، ہم جب تک زندہ ہیں اہل بیت کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ بولو اہل بیت کا دامن چھوڑ، ہاتھ اٹھا کے بولو اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آج شہدائے کربلا کی محبت پہ بیٹھے، ہمارا مقصد نہ امام صاحب کو خوش کرنا ہے، نہ شاہ صاحب کو خوش کرنا ہے، شاہ صاحب نہ آپ کو خوش کرنے آئے ہیں، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، ہم کربلا کے دولہا کو خوش کرنے آئے ہیں۔ اور ہماری کیا اوقات ہے ان کو خوش کرنے کی؟ ہم ان کی نظر لینے آئے ہیں کہ آپ پہ جو کرم ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ کی ایسی نظر ہم پہ بھی کر دو کہ ہمارا رب بھی ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹھا ہوا سامنے اونچی جگہ پر، وہ کہتا ہے کہانی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہانی یہ ہے کہ میں نے آج کے دن اپنی بیٹی کی اپنے بیٹے سے شادی کی، مسلمان نہیں تھا۔ جب بیٹی کی بیٹے سے شادی کی، غیر مسلم تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اپنی پوری اس شہر کا سب سے امیر آدمی ہوں میں، آدھی وراثت جائیداد بیٹی کو دے دی۔ میں نے پورے شہر کو بلایا، کھانا کھلایا۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص بڑا غور توجہ سے ٹکٹکی باندھ کے سن رہا ہے، وہ دعا کون سی ہے، وہ دعا کون سی ہے، وہ دعا کون سی ہے۔ گھر میں کسی کو نہیں پتا، نوکروں کو نہیں پتا، وہ دعا ایسی جگہ ہوئی تھی ایک ہی بندے کو پتا ہے جس کے لیے ہوئی ہے۔ آئے ہے جملہ سنو تو سبحان اللہ بولنا، ارے دعا ہوئی ادھر ہے، خبر مدینے پہنچی ہوئی ہے۔ محفل آج عدالت روڈ پہ ہو رہی ہے، عدالت روڈ کی محفل
کربلا والے کی عدالت میں قبول ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے جب میں نے شادی کا اہتمام کیا، سارے شہر کو بلایا، سب کھانا کھا کے جانا، سب کھانا کھا کے جانا، سب کھانا کھا کر چلے گئے۔ میں تھکا ماندہ، اپنا جسم چور چور، جب اپنے گھر کی چھت پہ شام کو چڑھ کے اوپر گیا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کر لوں، جیسے امام صاحب کچھ دنوں سے مصروف ہوں گے، آپ مصروف ہوں گے، محمد بخش بھائی کا پورا گھر مصروف ہوگا، یہ آج کی رات کتنے پرسکون سوئیں گے۔ آئے ہے آمین بولنا۔ آج جب یہ پرسکون سوئے نا تو انہیں مدینے والے کے سکون کا سونا گنبد خضرا نظر آ جائے۔ آئے ہے وہ کہتا ہے میں دنیاوی ساز و سامان میں معاملات میں بزی تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے چھت پہ گیا، میں نے کہا کچھ آرام مل جائے گا، لیٹا ہی تھا ایک آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ میں نے غور سے اس آواز کو پھر سنا۔ وہ آواز کیا تھی نوکروں کو نہیں پتا، بیٹی کو نہیں پتا، بیٹے کو نہیں پتا، یہ اس کو بتا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اسے پتا تھا جو دعا ادھر سے آئی ہے نا کوئی خاص بات ہے، یہ سنا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ کہتا ہے میں ایک آواز میرے کان سے ٹکرائی، میں قریب ہو گیا، دیوار کے اور قریب ہو گیا، اپنی گھر کی چھت کی باؤنڈری کی دیوار کے قریب چلا گیا۔ میرے گھر کی چھت میرے گھر کی دیوار کے برابر میں ایک غریبوں کا گھر ہے، اس گھر میں بچیاں رہتی ہیں، ان کا باپ نہیں ہے۔ ایک بچی دوسری بچی سے کہتی ہے، بچیاں اپنی ماں سے کہتی ہیں ماں ہمارا پڑوسی کتنا ظالم ہے، سارے شہر کو بلا کے کھانا کھلایا، ہمیں پوچھا تک بھی نہیں ہے۔ کہتے میرے جسم کا رونگٹا ایک ایک پل کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بہت غلط کیا ہے تو نے، مجوسی تھا نا لیکن اللہ اکبر اسلام نہیں تھا نا، لیکن سنو ذرا۔ کہتا ہے میں نے اپنے نوکروں کو آواز دی جلدی کرو، پھل فروٹ دیگر ساری چیزیں کپڑے تیار کرو۔ انہوں نے کہا سر اب کون رہ گیا ہے؟ کہا پڑوس میں بھیجو، ہم نے اپنی پڑوس میں بچیاں صرف رہتی ہیں، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کا باپ مر گیا ہے، جاؤ ان کو بھی دے کے آؤ۔ کہتے جب میں یہ آرڈر دے کر یہ سارا سامان بھجوا کے چھت پر آیا نا، پھر ایک اور آواز میرے کان پہ آئی، اللہ اکبر۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا سن رہا ہے، گنبد خضرا والے کا چہرہ یاد کرتا ہے روتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے پھر روتا ہے۔ کہتا تیرے نصیب پہ قربان جاؤں، دعا بچی کرتی ہے، کون ہے، کیا دعا ہوئی ہے؟ اب وہ سننا چاہتا ہے کہ بتا تو صحیح کیا ہے۔ یہ کہتا ہے جب دوبارہ گیا نا وہ بچیاں اپنی ماں سے کہتی ہیں ماں اس نے جو کچھ بھیجا ہے ہم نہیں کھائیں گی، ہم نہیں لیں گی۔ ماں بچیوں کو کہتی ہے تم چھوٹی ہو نا، ضد نہیں کرو، دیکھو اس نے بھیج دیا ہے، اس کو یاد آیا ہے نا، لیٹ آیا ہے تو کیا ہوا، قبول کر لو، قبول کھا لو۔ بچیاں کہتی ہیں نہیں ماں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے ہم قبول بعد میں کریں گی، ہم پہلے اپنے نانا کی بارگاہ میں، وہ سید بچیاں تھی، ہم پہلے اپنے نانا کی بارگاہ میں اس کے ایمان کے لیے دعا کریں گی۔ وہ رو کر کہنے لگا او بندے تجھے کیا پتا، سارا شہر کھا کے چلا گیا، کچھ نہیں ہوا، سید بچیوں نے گھر پہ پہلے دعا کی ہے، یہ دعا ان کے نانا نے مدینے میں قبول فرما لی ہے۔ سید کی دعا تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی تجھے نہیں پتا۔